عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا، سپریم کورٹ کو بے وقت ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی تو عوام کے پاس انقلاب کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا، حقوق کے لیے اسلام آباد کی طرف نکلنا ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کا پیغام، آصف علی زرداری شہباز شریف کو نااہل کرانا چاہتے ہیں، 17 تاریخ کو پیسے نہ دیے تو 18 کو آرٹیکل 6 کے ریڈار پر ہوں گے، شیخ رشید کا دعویٰ۔ سال 2018 میں جھرلو انتخابات نے ترقی کا سفر ختم کر دیا، انتخابات پر بات کی تو لوگوں کے آنسو نہیں رکیں گے۔ وزیر اعظم کا لاہور میں فلائی اوور منصوبے کی تقریب سے خطاب، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے معاملہ طے کرانے میں آرمی چیف کا کردار کا اعتراف، واضح کر دیا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی، اب اس کے پاس پروگرام بحال کرنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ دوست ممالک کی یقین دہانی کے بعد بھی آئی ایم ایف کی ٹال مٹول پروگرام کی بحالی مزید مالی یقین دہانیوں سے مشروط کرتی، پاکستان سے ضرورت کے مطابق فائنینسنگ حاصل کرنے پر اتفاق ہوا ہے، مشن چیف نیتھن پورٹر کی گفتگو۔ پہلے فیصلہ کر لیں کہ رونا ہے یا انقلاب لانا ہے، قبل از انقلاب ضمانت کرانی ہے یا بعد از انقلاب ضمانت، مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چوہدری کا طنز، فواد چوہدری کا بیان کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے شر انگیزی کے منصوبے کا اعتراف قرار دے دیا۔ شہباز شریف نااہل ہوئے تو سندھ کا ڈومیسائل رکھنے والا وزیر اعظم آ سکتا ہے، مفاہمت کے بادشاہ کی کھلی باتیں، سیاسی بحران میں پیپلز پارٹی درمیانی راستے کے لیے سرگرم، سابق صدر آصف علی زرداری نے اگست ستمبر میں انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے کی تجویز دے دی، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کی حمایت۔ پاک فوج ملک کو درپیش چیلنجز سے آگاہ، آئینی مینڈیٹ کے تحت ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار، ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس، عوام کی حمایت سے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ، اجلاس میں ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اجتماعی سوچ لازم قرار۔ پنجاب میں کچے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن کے لیے پاک فوج تعینات کرنے کا فیصلہ، نگراں حکومت کی درخواست پر فوجی جوان، گاڑیاں اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے نگراں پنجاب حکومت کی درخواست پر منظوری دے دی، رحیم یار خان میں گرینڈ آپریشن کا 7واں روز، پولیس کو جدید ٹیکنالوجی اور آرمی کی لاجسٹک سپورٹ بھی مل گئی، لاتھانی گینگ کے ٹھکانے مسمار۔ سندھ کے علاقے کشمور میں پولیس کا آپریشن، ڈاکوں کا راکٹس اور اینٹی ایئر کرافٹ گن سے جوابی وار، 2 پولیس اہلکار شہید، ایس ایچ او سمیت 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کارروائیاں، کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ کے 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار، دہشت گردوں کی نشاندہی، 26 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ میں ہوئی، ملزمان سے بارودی مواد، اسلحہ اور خود کش جیکٹ بنانے کا سامان برآمد۔ گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھاتی، پلوامہ کا واقعہ مودی سرکار کے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ نکلا، بھارتی حکومت نے فوجیوں کو لے جانے کے لیے طیارے دینے سے انکار کیا، کانوائے کے روٹ پر تمام راستے کھلے رہے، بارود سے بھری گاڑی علاقے میں کئی روز تک گھومتی رہی، سابق گورنر مقبوضہ کشمیر نے بھانڈا پھوڑ دیا، الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان پر الزام دھرا گیا، مودی اور اجیت دوول واقعے کے بعد خاموش رہنے کا پیغام دیتے رہے، ستیا پال ملک کا سنسنی خیز انکشاف۔ مفت آٹے کے حصول میں ایک اور جان چلی گئی، نارووال میں 70 سالہ بزرگ بے ہوش ہونے کے بعد چل بسا، ملتان میں تیسرے روز بھی مفت آٹے کی فراہمی بند ہونے پر شہریوں کا احتجاج۔ شاہینوں نے کیویز پر شکنجہ کس لیا، پہلے ٹی20 میں 88 رنز سے کامیابی، 182 رنز ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ 94 رنز پر ڈھیر، 4 وکٹیں گرانے والے حارث رؤف مین آف دا میچ قرار۔ اور ملک میں عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شیر خورمے کے لیے مارکیٹس میں سوئیوں کے ڈھیر، بازاروں کی رونقوں میں اضافہ۔